تاریخ بڑے شوق سے میں پڑھتا ہوں، اکثر آج بھی میرے پاس کتابیں موجود ہیں۔ میں نے پڑھا کہ ایک دن ہلاکو تھا یا چنگیز تھا، دونوں میں سے ایک ضرور تھا کوئی نہ کوئی۔ یہ بازار میں سیر کرنے کے لیے گئے، تو جب بازار میں داخل ہوا نا تو بازار ایک لمبی گلی نما تھا۔ اس نے سپاہیوں کو کہا ادھر سے بھی بند کر دو، کوئی جانے نہ پائے کوئی آنے نہ پائے، ادھر سے بھی بند کر دو، کوئی جانے نہ پائے کوئی آنے نہ پائے۔ ہاں جتنے بازار میں ہاں گاہک ہیں، ہاں دکاندار ہیں، ہاں جوان ہیں، ہاں بوڑھے ہیں، ہاں بچیاں ہیں، سب کی گردنیں اتار دو لائن میں کھڑی کر کے۔ اب وہ مورخ لکھتا ہے کہ جب لائنیں لگائی گئی نا تو 3 لائنیں لگی۔ ہاں تو پہلی لائن کے اینڈ پہ نا کہ بابا جی کھڑے تھے۔ اب وہ ہلاکو یا چنگیز کھڑا دیکھ رہا ہے، وہ ایک ایک کر کے سر اتر رہے ہیں سب کے۔ جب بابا جی کی باری آنے لگی نا تو بابا جی پہلی لائن سے دوسری لائن میں چلے گئے۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ وہ دیکھ کے نا مسکرایا، اس نے تمسخر اڑایا، ہاں بابا کنا کنا سلیں گا۔ وہ دوسری لائن میں جب اس کی باری آنے لگی، بابا دوسری سے تیسری میں چلا گیا، وہ پھر مسکرایا۔ وہ تاریخ لکھتی ہے کہ جب سب کی گردن اتر گئی نا، اس کی باری آئی نا، تو جب جلاد اس کی گردن اتارنے لگا تو ہلاکو نے چنگیز نے اس کو کہا نہیں، اس کو پہلے میرے پاس لے کے آؤ۔ وہ آیا تو اس سے پوچھتا ہے جب تو پہلی لائن سے دوسری لائن میں گیا نا تو میں مسکرایا تھا کہ اچھا بابا کنا کنا سلیں گا، تو دوسری سے تیسری میں چلا گیا، میں پھر مسکرایا تھا اچھا بابا کہاں تک بھاگے گا، اب بتا کیا کرے گا، اب بتا کون بچائے گا تجھے۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ اس بابے کی زبان سے نکلا اب مجھے بچائے گا اللہ، اب مجھے بچائے گا اللہ۔ تو اس وقت لکھا ہے کہ وہ پہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں نا لیمو تھا، تو گھوڑے پہ بیٹھ کے نا لیمو ایسے وہ ایسے ایسے کر رہا تھا۔ جب اس نے بابے سے پوچھا نا اب تجھے کون بچائے گا، تو اس نے کہا اللہ۔ اس نے کہا پھر دیکھتا ہوں تیرا اللہ اب تجھے کس طرح بچاتا ہے۔ جلاد کو کہا اس کی گردن اتارو، وہ گردن اتارنے کے لیے لے گیا، تو لکھا ہے وہ تیش آیا نا، تھوڑا مزاج میں غصہ آیا، تو کیا ہوا آیا لیمو ذرا زور سے پھینک بیٹھا۔ وہ اس طرح نہیں آیا، وہ تھوڑا آگے گرا، جب وہ لیمو کو کیش کرنے کے لیے جھکا نا تو ادھر گھوڑا بھی حرکت میں آ گیا، وہ گھوڑے سے گر گیا۔ اب پاؤں اٹکا ہوا تھا رکاب میں، اب وہ گھوڑا بھاگ رہا، آگے جا کے وہ چٹان سے ٹکرایا اور وہ گر کے وہیں مر گیا۔ وہ بابے کو چھوڑ کے سارے سپاہی بھی اس طرف لگ گئے۔ تو پھر تاریخ کہتی ہے جس کو مارنے لگا تھا وہ وہیں کھڑا تھا اور مارنے والا خود ہی مر چکا تھا۔ اس لیے تو میاں صاحب نے کہا تھا مارن والے موئے محمد، مرضی رب دی ہوئی حضرت۔ اگر آسمان سے آگ بھی برسے نا، اگر آسمان سے آگ بھی برسے تو مسجد والے محفوظ رہیں گے۔ تو آپ اتنا ڈر کے نہ بیٹھیں، آپ دلیری سے بیٹھیں، آپ اللہ کے گھر آئے ہیں۔ یہاں تو کوئی عام سا بندہ ہو نا جس کا کسی ایم این اے یا ایم پی کے گھر آنا جانا ہو تو بھائی وہ نہیں مان، تو آپ تو اللہ کا شکر ہے کسی ایم این اے یا ایم پی کے گھر نہیں آئے، آپ اللہ کے گھر آئے ہیں۔ بس آپ تھوڑی سی دلیری کریں، بس آپ تھوڑی سی ہمت کریں، آپ تھوڑا سا یقین پیدا کریں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ زندگی جو مسجد چھوڑ کے ملے حضرت، اس سے موت ہی بہتر ہے حضرت۔ اور وہ موت جو مسجد آنے جانے میں آئے تو پھر وہ موت بھی ایسی موت ہے کہ بلے شاہ کہتے ہیں ایسی مرنا نہ ہی گور پہ یا کوئی اور، کیونکہ زندگی مسجد میں آنے جانے سے ہے۔ بس یہ ہے کہ پرہیز کریں، جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں اس پر عمل پیرا ہوں، لیکن مسجد میں آنا نہ چھوڑیں حضرت۔ جانا تو ہے حضرت، یا مسجد چھوڑ دیں گے تو پھر موت نہیں آئے گی حضرت، موت تو پھر بھی ہے حضرت۔ یہ کرونا تو آ جائے نا حضرت۔ یہ میں بھی اس سائڈ سے آپ کے گاؤں میں داخل ہوا ہوں، ابتدائی قبرستان سے، تو یہ قبرستان کرونا نے بھرا کہ پہلے بھرا ہوا ہے؟ پہلے بھرا ہے حضرت جی۔ میں پھر کہوں گا، میں نے خود بھی گلوز پہن رکھے ہیں، پرہیز کریں حضرت، ٹھیک ہے جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، لیکن حضرت جی نجات اللہ کے ذکر میں ہی ہے حضرت۔ ہاں یاد رکھیں، نجات اللہ کے ذکر، اللہ کا ذکر نہ چھوڑیں۔ یہ وقت توبہ کا ہے، یہ وقت اپنے اللہ سے صلح کرنے کا ہے۔ اچھا میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کوئی بھی ماڑا نہیں بیٹھا، یہ عام سے عام بندہ بھی اس کا جواب دے گا، کرونا زوراں والا ہے کہ رب زوراں والا ہے؟ تو پھر ڈرنا کائے کو حضرت جی، رب زوراں والا ہے۔ وہ ماشاءاللہ سائیں صاحب نے پڑھا بھی نا میاں صاحب کا سخن کہ وہ دے حکم بغیر تے ککھ بھی نہیں ہلدا حضرت جی۔ یہ سب اللہ کے دستے کو جو چاہے وہ کرتا ہے حضرت، بس آپ یقین نہ چھوڑیں حضرت۔ اور اس وقت امت مسلمہ کو جو ہے نا وہ دوائی کی کم ضرورت ہے، یقین کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور جو احباب جا بھی رہے ہیں نا وہ بیماری کے زور سے اتنا نہیں جا رہے جتنا وہ ڈر سے جا رہے ہیں۔ نہیں حضرت، ایک دن مقرر ہے حضرت، نہ آگے نہ پیچھے حضرت۔ اگر وقت آیا نہیں تو مار کوئی نہیں سکتا حضرت، اور اگر وقت آ گیا ہے تو پھر بچا کوئی نہیں سکتا حضرت۔
ہاں بس آپ جو ہے نا وہ اپنے اللہ پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے، سطحی خیران ہے حضرت۔ اور میں اگر وہ کوئی یقین والا ہو تو پھر اس کے لیے یہ دوائی بہت ہے حضرت جی۔ یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی، ماما اس طرح دے روز نہیں جمدیاں حضرت، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے وہ جمدے ہنس جنا دا نا حضرت ہیں۔ فرید کو مائیں روز تو نہیں نا پیدا کرتی ہیں حضرت ہیں، وہ کبھی کبھی آیا کرتے ہیں ایسے شہباز کبھی کبھی۔ وہ اقبال نے بھی کہا کیونکہ حضرت جی روشنی سب کو مدینہ پاک سے آ رہی ہے، الفاظ بدل جائیں گے، کو فارسی میں بولے گا، کو پنجابی میں بولے گا، کو اردو میں بولے گا، کو عربی میں بولے گا، لیکن بات سب کی ایک ہی ہوگی ہے۔ یہی بات جو میاں صاحب نے کہی وہ بات اقبال نے بھی اردو میں کہہ دی۔ وہ آپ فرماتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ فرید کبھی کبھی آیا کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑے لوگ تھے حضرت۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ حکم شیخ تھا اور میں قرب الہی پانے کے لیے جو ہے نا میں مجاہدے کر رہا تھا، میں مشقتیں اٹھا رہا تھا، میں منتیں کر رہا تھا۔ اور کیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی تو فرمایا کرتے تھے نا، ٹونڈن والیاں پا لیا ٹونڈ جنہاں دی پکی، جنہاں دی ٹونڈ پکی حضرت ملیا ضرور ہے مقصود انہوں نے، جڑا رہ گیا بس سمجھو ٹونڈ ہی کچی سی، پکی ٹونڈ والے نو ضرور مقصود ملیا حضرت۔ تو اور ان لوگوں کو مقصود ملا بھی، حضور بلے شاہ فرماتے بھی، آپ فرماتے ہیں سیوڑنی میں دیوڑنی ودائی میں ساجن پائے ہوئی ہیں، جنہوں نے محنت کی ان کو دلربا ملا بھی حضرت، ان کو دلربا ملا بھی۔ تو آپ فرماتے حکم شیخ تھا، میں مجاہدے کر رہا تھا، بس حضرت قدرت سے تربیت ہونی تھی۔ بابا صاحب فرماتے میری، فرماتے میں نوافل پڑھ رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، تو مجھے نا پیاس لگ گیا۔ تو بابا صاحب کا شمار ان صوفیاء میں ہے کہ جن کی اپنے نفس کے ساتھ نہیں لگتی تھی، لوگوں نے اپنے نفس پہ کاٹھی ڈال کے رکھی۔ اور قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اپنا انداز تھا، بھئی لنگ بھی تو رکھنا ہے نا کسی دا۔ جو خاص مرید تھے نا آپ ان کو بڑے طریقے سے پوچھا کرتے تھے، جدو آنا نا بڑے طریقے سے پوچھتے کیا تھے، او بابا جی کدی اپنے گھوڑے تے کاٹھی بھی پائی جے کہ نہیں پائی ہے؟ گھوڑے سے مراد نفس ہے اندر والا، اینے تاڑے تے کاٹھی پائی ہے کہ تسی ایدے تے پائی؟ یہ طریقہ تھا آپ کا پوچھنے کا۔ اور بابا جی کدی اپنے گھوڑے تے کاٹھی بھی پائی جے کہ نہیں؟ اور یہ بزرگ تھے کہ جنہوں نے کاٹھی ڈال لی تھی اپنے گھوڑے پہ، انہوں نے لگامیں ڈال رکھی تھی، ان کا نفس ان کو نہیں بھگاتا تھا، یہ اپنے نفس کو بھگایا کرتے تھے، یہ بڑی مشقتیں کرتے تھے، بڑے مجاہدے تھے ان لوگوں کے حضرت۔ آپ فرماتے ہیں پیاس لگ گئی تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں پانی ہے، میں نہیں پانی کوئی، بس صبر کرنا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں پھر نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے، لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ جسم پہ ذوف غالب آ گیا، کمزوری ہو گئی، نقاہت غالب آ گئی۔ تو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا نہیں فرید پانی تو پینا ہی پینا ہے، وہ رنگ ہے اس میں۔ اور میں آپ احباب سے کہوں گا کہ حضرت جی شکر کی عادت ڈالیں، اللہ نے ہمیں بڑا دے رکھا ہے۔ اب دیکھیں نا حضرت مسجد میں بھی ٹوٹیوں کا ڈھیر لگا ہے، اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں تو ٹوٹیوں کا ڈھیر لگا ہے، کولر میں پانی، فریج میں پانی، بازار پانی، راستے میں پانی۔ تو یہ تو وہ دور تھا تو نلکے کا تو تصور بھی کہیں نہیں، ہاں اگر کنواں ہے تو وہ بھی کئی میلوں کے بعد آپ کو جا کے ملے گا۔ ہم تو شکر نہیں ادا کرتے اللہ کا۔ اسی لیے کسی نے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تھا حضور کیا حال ہے؟ بڑا کمال جواب دیا۔ آپ نے فرمایا یار حال یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں اور زبان ابھی بھی ناشکری پہ لگی ہوئی ہے، دانت ٹوٹ گئے ہیں حضرت جی، کھا کھا کے ٹوٹے ہیں، ایسے تو نہیں ٹوٹے کوئی بھی ہے۔ لیکن کیا ہے حضرت جی جس سے پوچھ لو وہی روئے گا حضرت جی، میرے کل تے ہے ہی کک جی، میرے کل تے میں تو اجڑ ہی گیا ہوں نا بھائی، خدا کا نام نہ اس طرح بول، تو کس طرح کہتا ہے تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ صرف خرابی ہی ہو گئی کہ حضرت ہم نے اپنی صحبتیں گندی کر لی۔ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو، وہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ تھا تو اسے بھی یہی عادت تھی، لیکن صحبت اچھی تھی، کسی پاک کے پاس بیٹھا کرتا ہے، جب بھی جانا نا جا کے یہی کہنا جناب اللہ نے تو بڑا ہی میرے نال ظلم کیتا ہے، وہ کی ہوا ہے میں نے دیتا ہی کھ نہیں۔ اچھا دوسری بار تیسری، ایک دن بابا جی بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ آ کے بیٹھا نا اس نے پھر یہی گردان الاپنا شروع کی، جی میں نے تو رب نے دیتا ہی کھ نہیں۔ آپ نے چھری رکھی اس کے پاس اور جیب سے 20,000 نکال کے نا سامنے رکھا، فرمایا یہ 20,000 لے اور ایک آنکھ نکال کے دے دے۔ اور نہیں حضور اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے 20,000 اور رکھے، فرمایا چل دوجا بھی ویل ہے 40 ہویا دوجی کر دینا لو۔ نہیں حضور اس طرح سے نہیں ہوتا۔ آپ نے 40,000 اور نکال کے رکھا، آپ نے فرمایا چل پھر اس طرح کر زبان کاٹ کے دے دے 40,000 میں، 2 آنکھیں اور زبان 80,000 لگ گیا۔ کہنا نہیں حضرت اس طرح نہیں ہوتا ہے، اتنی نہ ہے گل ہے تو بہت گھاٹے دس ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا بے حیا پھر تو کیوں روتا ہے؟ وہ 2 آنکھیں اور زبان ہی 80,000 کی ہوگی، پھر تو کہتا ہے اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں تجھے۔ غور تو کرو یار، جاؤ جا کر اس سے پوچھو جس کے پاس زبان نہیں ہے۔ ہاں حضرت
وہ آپ کو جواب تو نہیں دے سکے گا، زبان ہی نہیں اس کے پاس، لیکن اس کی آنکھوں میں آنے والی نمی تمہیں بتا دے گی کہ میرا بھی دل بولنے کو چاہتا ہے حضرت۔ جاؤ جا کر اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، بھائی آنکھیں نہ ہونے سے کیسا لگتا ہے حضرت؟ اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو پھر تمہیں بتائیں گے کہ آنکھیں کتنی بڑی نہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے حضرت، یہاں ہر بیٹھا بندہ زبان والا بھی ہے، آنکھوں والا بھی ہے، ہاتھوں والا بھی ہے، پیروں والا بھی ہے۔ شکر کی عادت ڈالو یار، رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت، بلکہ جتنا روتے جاؤ گے اتنا پستی میں گرتے جاؤ گے، اتنا ہی گرتے جاؤ گے۔ ہاں یہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تو شکر کر اسی طرح اور بتا دیں گے۔ ہاں شکر کی عادت ڈالو، جو نہیں ہے اس پہ کیوں رو رہے ہو، کیوں اللہ کا گلہ کر رہے ہو، کیوں اللہ کا شکوہ کر رہے ہو؟ ہاں بھائی جو ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، پھر انشاءاللہ جو نہیں ہے شکر کے طفیل اللہ تمہیں وہ بھی عنایت کر دے گا۔ ہاں یہ رونے والا معاملہ نہیں تھی۔ قربان جاؤں اپنے بزرگوں کو پڑھو، انہوں نے زندگیاں کتنی کتنی مشقت میں گزاری۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، چلو میں نیچے کی بات ہی نہیں کرتا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کے فقر کا عالم تھا، اور یہ فقر اضطراری نہیں تھا، یہ اختیاری فقر تھا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب فرماتی 3 چاند گزر جایا کرتے، میں 3 ماہ گزر جایا کرتے تھے، کاشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شکر کا یہ عالم تھا کہ آپ اس قدر رات کو اللہ کے حضور میں قیام فرماتے کہ آپ کی جو مبارک پنڈلی ہیں اس میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں رو پڑتی تھی، اے اللہ کے رسول آپ تو معصوم ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام جواباً ارشاد فرماتے عائشہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ شکر کی عادت ڈالو یار، اللہ کا ہم پہ بڑا کرم ہے بھائی۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا کرم تو یہی ہے کہ اس نے انسان بنا دیا، بھائی گدھا بنا دیتا تو کیا بگاڑ لینا تھا؟ جاؤ جا کر گدھے سے پوچھو، اللہ کا شکر ہے، شکر کی عادت ڈال، شکر ہے، شکر ہے، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ وہ ظاہر ہے پانی نہیں تھا پاس کوئی، آپ فرماتے میں پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، بڑا سفر کیا، آگے جا کے قصبہ دکھائی دیا۔ آپ فرماتے جب میں نے قصبہ دیکھا نا، مکانات دیکھے، تو میں سمجھ گیا کہ اگر مکان ہے تو پھر پانی بھی ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی کنواں تو ضرور ہوگا نا۔ آپ فرماتے میں قصبے میں داخل ہوا تو تھوڑا آگے چل کے تو ایک کنواں دکھائی دیا۔ آپ فرماتے کنواں تو نظر آ گیا، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں کے اوپر نا وہ جیسے اب بھی ہم اگر زمین سے پانی نکالیں تو اس کے لیے بھی موٹر ضروری ہے، اس کے لیے بھی ہینڈ پمپ کا ہونا ضروری، اب بھی اس طرح نہیں نکلے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں پانی کنواں تو تھا لیکن کنویں کے اوپر کوئی چرخی نہیں لگی ہوئی تھی۔ آپ فرماتے جب چرخی نہیں تھی تو میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے، خشک ہو چکا ہے کنواں، اب لوگ نہیں اس کو استعمال کرتے۔ اب فرماتے میں نے آگے بڑھ کے جب کنویں میں دیکھا نا تو کنواں خشک نہیں تھا، پانی تھا، لیکن پانی کھینچنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا وہ بڑے یقین والے لوگ تھے، ہم تو ایم ہی رونا شروع کر دیتے ہیں، ہم تو ایم ہی رو پڑتے ہیں، وہ بڑے یقین والے لوگ تھے۔ اب فرماتے میں کنویں کے پاس یہ سمجھ کے بیٹھ گیا اور ذکر الہی میں مشغول ہو گیا کہ جڑا کھو تک لے آیا ہے نا آگے بھی بندوبست وہی کرے گا۔ اب فرماتے میں ذکر الہی میں مشغول ہو گیا تو قربان جاؤں، آپ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ یکا یک نا ہرنوں کا ایک جوڑا آیا کنویں پہ۔ آپ فرماتے جس طرح آ کے میں نے دیکھا تھا نا کہ کنویں میں پانی ہے کہ نہیں ہے، آپ فرماتے انہوں نے بھی دیکھا، کہتے میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ اب حضرت شیطان یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن، ہاں ہر وقت طاق میں رہتا ہے کہ یہ بندہ کہاں ویک ہو اور اس کو میں اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دوں۔ آپ فرماتے جب پانی نہیں آیا تو میرے بھی دل میں خیال آیا کہ بھائی یہ کیا آیا، ہرن آئے تو پانی آ گیا، میں آیا تو پانی نہیں آیا۔ آپ فرماتے فی الفور شیطان نے میرے دل میں وسوسے ڈالے، او جاؤ اے فرید والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور بندے تجھے سونا بنایا ہے، یہ ہے تیرا سونا پن کہ تو آیا تو پانی نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی آ گیا، اوپر سے تو مرید ہے چشتیوں کا، کتب صاحب تیرے شیخ ہیں، سلطان الہند تیرے دادا شیخ ہیں، حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تیرے پردادا شیخ ہیں، یہ نسبت کی بہاریں، تیرے لیے تو پانی اوپر کوئی نہیں آیا، لیکن کیونکہ پیچھے نگاہ مرشد تھی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے شیطان کو دور بھگایا اور پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ فرماتے ہیں ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے، پانی اوپر ہی تھا۔ کہتے میں نے کہا چل فرید تیرے لیے پانی نہیں آیا لیکن ہے تو اوپر ہی نا، چل تو بھی پی لے، لیکن قربان جاؤ فرماتے جب میں پینے کے لیے کنویں پہ گیا نا پانی پھر نیچے چلا گیا۔ ہائے ہائے بڑے لوگ بڑی باتیں، کہتے ہیں میری حیرانگی میں اور اضافہ ہوا، فرید یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، اب پانی اوپر ہی ہے، تو پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ عوام تو نہیں تھے نا حضرت، وہ تو خاص لوگ تھے،
اور یہ نہ سمجھنا کہ حضرت یہ صرف بابا صاحب کے لیے تھا، نہیں، سب کو قرآن میں دعوت ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب وال رجوع کر، پکار اپنے اللہ نے. ہاں حضرت، ہاں آئے گا جواب. حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے ہوندے ہیں جڑا کدی سرگی اٹھیا ہی نہیں انہوں کی پتا جواب کی ہوندا ہے حضرت، ہے جو کبھی سرگی اٹھا ہی نہیں اس کو کیا پتا جواب کیا ہوتا ہے حضرت. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا، دوست کی آواز کیا ہے، خشک مغزو خشک تارو خشک پوست از کجا می آیا دی آواز دوست. تو ساری رات پٹھا ہو کے ستا رہنے تینوں کی پتا یار دی آواز کی ہے، تجھے کیا پتا ہے، تجھے کیا پتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے رجوع کیا اللہ کی بارگاہ، یا رب کریم ایک ہی راز ہے. فرید پیاسا ہے، پانی پین کھو تے آیا، پانی اتے نہیں آیا. ہرن آئے تے پانی اتے آ گئے، ان پانی اتے سی فرید پین دی آیا تے پانی پھر تھلے ٹر گیا. رب کریم راز کی آئے آئے آئے. تو جواب کیا آیا مسجد والو سنو ذرا، جواب آیا فرید وہ تو رسی تے ڈول دے آسرے تے آیا ہے، وہ ساڑھے آسرے تے آیا. تیری توجہ کا مرکز رسی اور ڈول تھا، ان کی توجہ کا مرکز میری ذات تھی. تو رسی اور ڈول پہ توکل کر کے آیا تھا. جاؤں گا، چرخی ہوگی، رسی ہوگا، ڈول ہوگا، کھینچوں گا، پانی نکالوں گا، پیوں گا. ان کا توکل نہ رسی پہ تھا، نہ ڈول پہ تھا، نہ چرخی پہ تھا، ان کی توجہ کا مرکز میری ذات تھی. اے فرید جس دن تو بھی مجھ پہ توکل کر کے آئے گا میں تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجوں گا. ہاں حضرت، کیا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھل نہیں آئے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا. حضرت زکریا پوچھ رہے ہیں کہ باہر سے تو دروازہ بند ہے، اندر آیا کوئی نہیں، مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ تو پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب کیا دیتی ہیں؟ اے میرے اللہ ولو آئے نے، کوئی حضرت آج بھی آ سکتا ہے، کوئی آ گئے ہو تو صحیح نا بندہ، کوئی یقین والا تو ہو حضرت ہے. آج سارا کچھ ہے حضرت لیکن نہیں ہے تو یقین نہیں ہے حضرت. ہاں یقین پیدا کرو. پھر دیکھو حضرت جی ہر جگہ ہی وہ میں سائیں جی کی صاحب کو سنی گا. آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا بڑا پریشان، ٹھیک ہے جی. ایک پریشانی ہوتی ہے وہ رب کی طرف سے، ایک پریشانی ہوتی ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ نافرمانی کی وجہ سے پریشان تھا. تو جو پاک لاک ہوتے ہیں ان کا تو کام ہے نا رازوں سے آگاہ کر دینا. وہ بشکڑی بن کے نا بابیاں دے کول آیا، السلام علیکم جی. ہاں جی پتر جی کی ہویا ہے؟ وہ بابا جی ایتھے تے پوری پیندی کوئی نہیں جی، کام بھی نہیں چلتا کوئی بھی، میں دوجے شہر چلا تو بعد دعا کری میرے لیے. فرمان لگے اچھا بھائی پھر انجے جڑے شہر چلا ہے نا پھر اس شہر دے رب نو ساڈا بھی سلام آکھی ہے. راز کی بات بتانی تھی نا. وہ آگے سرد کردا ہے حضور تسی دسیا جتھے جاؤ اودیاں ہی بادشاہیاں نے، یہ تسی کی آن دے دیو کہ وہ جڑے شہر چلا ہے اودے رب نو ساڈا سلام آکھی جی. اوتھے بھی وہی رب نہیں، آپ نے فرمایا آپ ہی کہن دے اوتھے بھی وہی رب ہے تے چلیا جی اوتھے ہی رب ہے تے پھر اوتھے کی کرن چلنا ہے؟ ایتھے بیٹھ کے انہوں منا، پھر اوتھے کی کرن چلا ہے؟ ایتھے بیٹھ کے انہوں منا، وہ چلے انہوں منا لو پھر جتھے جاؤ گے سارا کچھ ہی تہاڈا ہے حضرت. تے جی حضرت انہاں نہ منایا گیا تے جتھے مرضی ٹر جو پینے تک ہی جی حضرت انہوں مناؤ حضرت. یہ کرونا ورونا ٹھیک ہے وائرس ہے حضرت لیکن حضرت جی دیکھو نا حضرت جی کیسا فکرہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس فکرے کی. یہ بندہ کیا کرے؟ میں گھنٹوں بیٹھ کے سوچتا رہتا ہوں یہ کیا فکرہ کیا ہے جی. ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے. وہ سنگیو وہ جڑا لبدا ہی نہیں ہے وہ لڑیے کی یار، وہ جو نظر ہی نہیں آ رہا اس سے کیا لڑوں میں حضرت. ہاں اس کو بدلو حضرت جی. ہاں کیا ہے؟ ڈرنا نہیں اپنے رب نو منانا ہے. ہاں حضرت اپنے رب نو منانا ہے. ہاں یہ وقت توبہ کا وقت ہے حضرت، یہ وقت اپنے رب کو پکارنے کا وقت ہے حضرت. ہاں باقی اسی تے بے بس لوگ ہیں حضرت کی اختیار جو نظر ہی نہیں آ رہا، جو دکھائی نہیں دے رہا حضرت، جو نظر ہی نہیں آ رہا حضرت اس سے کیا لڑیں حضرت جی، اس سے کیا لڑیں حضرت. اس لیے لڑن والی گال چھڑ دیو پائی لف جاؤ حضرت جی. ڈرن والی گال کرو کوئی میاں اپنے رب کو ڈرن والی گال کرو. ہاں اپنا محاسبہ کریں حضرت، اپنے رب کو راضی کریں. پھر انشاءاللہ دیکھو پھر ستہ ہی کہہ رہے ہیں حضرت، پھر نہیں انشاءاللہ کمی ہے. معافی مانگ کے تو دیکھو. یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ، اپنے وقت کے بہت بڑے واعظ ہوئے تھے اور ان کی مجلس واعظ کا یہ عالم تھا کہ لاکھوں لوگ ان کی مجلس واعظ میں شریک ہوتے تھے. توبہ کرنے والوں کی تعداد ہی نہیں گنی جا سکتی. ہر آنکھ یا محبت الہی میں یا خوف الہی میں اشکبار ہوتی تھی. بہت بڑے ولی ہوئے. وہ لکھا ہے کہ ایک دن نا حضرت اپنی مجلس سجا کے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سائل اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کرتا ہے حضور مجھے 4 دینار عطا فرماؤ. بہت بڑے لوگ ہیں بھائی، یہ تو پتھروں کو اشارہ کرتے تو وہ بھی سونے کے ہو جاتے. یہ ایسے مقربین میں سے تھے لیکن کیا تھا اللہ کا کوئی راز ظاہر ہونا تھا.
آپ نے جو حاضرین مجلس تھے نا ان کو مخاطب کر کے کہا بھائی جو اس فقیر کو 4 دینار دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا. پہلے حضرت لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے, لوگ سادے تھے پہلے, لیکن کیا تھا, تھے یقین والے. ان اسی پڑھ بڑا گئے ہیں لیکن یقین کوئی بھی نہیں حضرت, بس نکتہ چینی حضرت, بس تنقید ہماری عادت بن گئی ہے. پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے, سادے تھے, لیکن تھے بڑے ماننے والے, تھے بڑے یقین والے حضرت. وہ لکھا ہے کہ ایک نوکر گزر رہا تھا جس کے گھر میں, جس کے مالک کے گھر میں نا رنگ و سرور کی محفل سجی ہوئی تھی, اور اس کے مالک نے اسے 4 دینار دے کے نا کچھ بازار میں سے کچھ لوازمات خریدنے کے لیے بھیجا ہوا تھا. اس نے جب سنا نا کہ منصور بن عمار کہہ رہے ہیں کہ جو اس فقیر کو 4 دینار دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا, تھا وہ غلام, تھا وہ نوکر, لیکن یقین والا تھا. وہ آ کے عرض کرتا ہے حضور اگر اسے 4 دینار دوں تو جو 4 دعائیں کہوں گا آپ میرے لیے کر دیں گے. آپ نے فرمایا تو دیکھ ہی تو دیکھ, یقین والا تھا. اس نے 4 دینار فقیر کو دیے, فقیر چلا گیا. عرض کرتا حضور دعا کرو میرے لیے. آپ نے فرمایا بھی اب دعا تو نے کروانی ہے تو ہی بتا کیا دعا کروں. عرض کرتا حضور پہلی دعا یہ کریں کہ میں غلام ہوں اور غلام ابن غلام ہوں, جس کا میں غلام ہوں نا میرے والد صاحب اس کے باپ کے غلام تھے. دعا کریں اللہ غلامی سے نجات عطا کر دے. باب فقیر اللہ کے ولی کی دعا تھی حضرت. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی, مرد نظر کرے جس ویرے مشکل رہے نہ کہیں. ہاں وہ بہت بڑے لوگ ہیں حضرت. وہ دعا کی یا اللہ اینو آزادی عطا فرما, تجھی دعا. حضور جڑے 4 دینار دیتے نے نا میرے نے مالک دے نے, لیٹ تے ہو گیا وہاں لیکن جاواں گا پیسے تے انہیں واپس منگنے نے نا کتوں دیاں گا. دعا فرماؤ اللہ میں نے 10 گنا عطا فرمائے تاکہ میں آپ بھی رکھاں تے مالک نے واپس کر دیں. دعا کی تھی اللہ نے 10 گنا عطا کر. تیجی دعا عرض کی تھی, بڑے خیر خواہ لوگ سن, ہن اسی خیر خواہ نہیں رہے. اسی کسی نو غلط حالت چ دیکھیے نا, غلط راہ چ ویکھیے چنگا ہویا ہے, لیکن وہ چلیا اے جو آن ڈے ہیں چنگا ہویا ہے تے ہی کہہ دے یا اللہ نو دے 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 کر دعا. اور وہ اس کے لیے دعا نہیں ہے, وہ تیرے اپنے لیے دعا ہے, وہ تیرے بچوں کے لیے دعا ہے. ٹھیک ہے, دعا کریا کرو ایک دوسرے سے, یا اللہ جے مینوں مسجد چ آن دی توفیق دیتی ہے تے اینوں بھی دے دے, تیرا کی جاندا ہے. یا اللہ مینوں داڑھی دی توفیق دیتی ہے تے اینوں بھی دے دے, تیرا کی جاندا ہے مالکا. یا اللہ جے مینوں اپنے ذکر دی توفیق دیتی ہے تے اینوں بھی دے دے, تیرا کی جاندا ہے مالکا. دعا کریا کرو ایک دوسرے لیے حضرت. بڑے خیر خواہ لوگ سن. عرض کیتی حضرت میرا مالک بہت چنگا ہے, بس ایک ہی ہے بے راتی شراب پیندا ہے. انہوں کئی بار موڑے ہے, احادیث سنائیاں نے, قرآن سنایا ہے, لیکن نہیں حضور باز آندا ہے. تسی دعا فرماؤ اللہ میرے مالک. ولیاں دی شان کی کہنی ہے, بلے شاہ خود فرماتے ہیں دا عشق ہلورے دیندا ہے جویں کہنا یار کریندا ہے. دعا تھی. اچھا چوتھی دعا عرض کردا حضور چوتھی دعا یہ فرمائیں اللہ میری بھی, اللہ آپ کی بھی, اللہ میرے مالک کی بھی, وہ جتنے حاضرین مجلس ہیں نا اللہ سب کی بخشش فرما دے. دعا کی تھی یا اللہ اے دی بھی, میری بھی, اے دے مالک دی بھی, اور جنہیں حاضرین مجلس نے اللہ سب دی بخشش کر دیا. وہ گھر چلا گیا. اب جب گھر گیا نا تو ظاہر محفل تو ختم ہو چکی تھی, سارے انتظار کر کے جا چکے تھے. اب گھر گیا تو مالک کو غصہ تھا, مالک اٹھ کے نا اسے مارنے کے لیے بھاگا. اس نے آگے سے حضرت منصور بن نمار کا نام لیا. حضور منو ماری ہونا, میں حضرت منصور بن نمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجلس واعظ. بڑے یقین بڑے ادب والے لوگ تھے حضرت. جب اس نے حضرت منصور بن نمار کا نام سنا نا تو تھم گیا, غصہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا. اور تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ میں نے تجھے 4 دینار دے کے بھیجا تھا کہ گھر میں مہمان آئے, جا ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے کے آ. مہمان چلے گئے, میری بھی بے عزتی ہوئی, تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ اور کہتا ہے حضور میں گزر رہا تھا تو حضرت منصور بن نمار اعلان کر رہے تھے کہ یہ فقیر کھڑا ہے جو اس کو 4 دینار دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا. تو میں نے عرض کی حضور جو دعائیں کہوں گا وہ آپ کر دیں گے؟ انہوں نے کہا جو دعا کہے گا میں کر دوں گا. حضور میں 4 دینار دے کے 4 دعائیں لے کے آیا ہوں. اب مالک کہتا ہے کیا دعا کروائی ہے, کیا دعائیں لے کے آیا ہے؟ عرض کی حضور پہلی دعا تو میں نے اپنے لیے کروائی ہے, میرے والد صاحب آپ کے والد کے غلام تھے, میں آپ کا غلام ہوں, میں نے ان سے دعا کروائی ہے کہ حضور دعا کرو اللہ منو غلامی تو نجات عطا کر دے. مالک نے کہا جاؤ تجھے آزاد کر دیا. اچھا دوسری دعا کیا کروائی؟ حضور دوسری دعا میں نے یہ کروائی ہے جو 4 دینار تھے وہ آپ کے تھے, ظاہر ہے آپ تقاضا کریں گے تو میرے پاس تو ہے نہیں کچھ دینے کے لیے, تو میں نے ان سے دعا کروائی ہے کہ حضور دعا کریں اللہ مجھے اس کا 10 گنا عطا کر دے. خوش ہو کے کہنے لگا جا تجھے 4000 دینار بھی دے دیے. اچھا تیسری دعا حضور تیسری دعا میں نے آپ کے لیے کروائی ہے, بہت اچھے ہیں آپ, بڑے سارے کام آپ کے ٹھیک ہیں, لیکن آپ روز رات کو شراب پیتے ہیں, اور جو شراب ہے یہ عمل شیطان ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے, ناپسند ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو. اور بلکہ جو شراب ہے یہ تو گناہوں کی ماں ہے. جب بندہ پی لیتا ہے پھر نہ اسے ماں کی ہوش ہے, نہ اسے بیٹی کا پتہ ہے, نہ اسے اپنے کا پتہ ہے, نہ اسے بیگانے کا پتہ ہے. یہ تو ماں ہے گناہوں کی جو شراب ہے.
تو میں نے آپ کے لیے دعا کروائی ہے اور اللہ کے ولی نے دعا کی بھی ہے. تو رو کر کہنے لگا جی پھر انہوں نے دعا کی تھی جا اج تو بعد وعدہ رہا جنی دیر زندہ رہاں گا شراب نو تکاں گا بھی نہیں ہے. اچھا چوتھی دعا کی کروائی ہے؟ وہ کہتا ہے حضور چوتھی دعا میں کروائی ہے. انہوں نے کیا حضور دعا کرو اللہ میری بھی اللہ تہاڈی بھی اللہ میرے مالک دی بھی اور جننے مجلس آئے بیٹھے نے نا اللہ سارے دی بخشش کر دے. اب لکھا ہے وہاں مالک رو پڑا. وہ کہتا ہے بھائی بات یہ ہے جو میرے اختیار میں تھا نا وہ میں نے کر دیا. اب یہ جو چوتھا معاملہ ہے نا یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ رب کا اختیار ہے. چاہے معاف کرے چاہے نہ کرے، چاہے عذاب کرے چاہے پھڑ دے، یہ اس کا اختیار ہے، یہ میرا اختیار نہیں ہے. تو یہ رود الریاحین میں امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا جب رات کو سو گیا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ کوئی ندا کر رہا ہے، آواز آ رہی ہے. آواز کیا آ رہی ہے؟ وہ بندے وہ تو چھوٹا سا بندہ ہو کہ جو تیرے اختیار میں ہو تو کر گزرے ہیں. تو نے اسے آزاد بھی کر دیا، تو نے اسے 10 گنا بھی دے دیا، تو نے شراب بھی چھوڑ دی ہیں. تو چھوٹا سا بندہ ہو کہ جو تیرے اختیار میں ہو تو کر گزرے، اور میں جو رب العالمین ہوں جو میرے اختیار میں ہے میں نہیں کروں گا. جا تیرے غلام کو بھی بخشا، جا تجھے بھی بخشا، جا منصور بن عمار کو بھی بخش دیا، جتنے محفل میں آئے تھے ان کو بھی بخش دیا. وہ چلے ہو وہ جو ساڈے اختیار تھے تسی بھی تے کرو، پھر ویکھو وہ کڈا بخشن والا ہے حضرت. معافی مانگنا ہمارا اختیار ہے حضرت، وہ ہم نے مانگنی ہے حضرت. باقی معاف کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے حضرت. کرونا ٹپن دے دیو سارے معافی پھر کوئی نہیں مانگتا ہے حضرت. کرونا میڈیا پہ بیٹھو تو کرونا، خبریں سنو تو کرونا، وزیر اعظم کرونا، وزیر اعلیٰ کرونا، ڈاکٹر صاحبان کرونا، ہر جگہ کرونا رو رہے ہو. یہ کیوں نہیں کہتے یا اللہ معاف کر دے؟ بھائی یہ کیوں نہیں کہتے یار کرونا ہر کوئی ٹپن دے ہے، معافی کیوں نہیں مانگتے اس سے حضرت؟ کیوں نہیں اس کو؟ اور میں حضرت یہ امام ابن جوزی نے اس کو لکھا حضرت. آپ فرماتے تو کسی کے گھر چلا گیا، تو کسی اپنے دوست کے گھر چلا گیا، تو اپنے کسی رشتہ دار کے گھر چلا گیا اس سے ملنے کے لیے. اب ہوا کیا، اس نے اپنے دروازے پہ کتا باندھ رکھا ہے. کتا بڑا خونخوار ہے، کتا چیرنے پھاڑنے والا کتا ہے. اب وہ تجھے اندر نہیں جانے دے رہا تو کیا کرے گا؟ کتے سے الجھے گا. جیسے ہمارا ایک نعرہ چل رہا ہے جی ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے. کیا تو کتے سے لڑ پڑے گا؟ کیا تو کرونا سے لڑ پڑے گا؟ تو لڑ لے گا کرونا سے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے بھائی وہ تیرے مالک کا کتا ہے، تو اس سے کیوں لڑ رہا ہے؟ تو اپنے مالک کو، اس کے مالک کو پکار، جس کے گھر تو گیا ہے، جو تیرا عزیز ہے، جو تیرا دوست ہے، جو تیرا آشنا ہے، جو تیرا جاننے والا ہے، اس سے نہ لڑ، تو اس کو پکار. کیا ہوگا؟ وہ آئے گا اور آ کے کتے کو ایک دفعہ کہے گا اوئے بس. تو کیا ہوگا؟ وہی کتا جو پہلے تجھے کاٹنے کو تیار کھڑا تھا، جو تجھے چیرنا بھی چاہتا تھا، جو تجھے پھاڑنا بھی چاہتا تھا، کیا ہوگا؟ وہ مالک کی ایک آواز پہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا. بھائی یہ کرونا میرے اللہ سے طاقتور نہیں ہے، اس سے کیوں لڑ رہے ہو؟ اس کو پکارو. اس سے کیا لڑو گے یار؟ اس سے کون لڑے گا؟ اس سے نہ لڑنے کی باتیں کرو حضرت، اپنے اللہ کو پکارو. پکار کے تو دیکھو حضرت جی قرآن کریم میں اللہ کہہ رہے ہیں وہ انسان کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ کیوں نہیں تو ہمیں پکار رہا؟ تو کیوں اس کی مدد پہ بیٹھا ہے؟ کیوں تو WHO کی طرف دیکھ رہا ہے؟ تو کیوں امریکہ پہ نظریں لگائے بیٹھا ہے کہ پتہ نہیں جناب کون ویکسین بنائے گا اور ہمارا کام بن جائے گا؟ تو کیوں ویکسین پہ نظر لگائے بیٹھا؟ کیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ کیا میں نے تجھے وہ نبی نہیں دیا جو عالمین کے لیے رحمت ہے؟ کیا تو امریکہ پہ نظریں لگائے بیٹھا ہے؟ کیوں تو ان کی ویکسین کا منتظر ہے؟ آ میرے گھر میں آ کے پکار. میں ویکسینوں سے بے نیاز ہوں، مجھے نہیں اس کی ضرورت. میری ایک رحمت کی آواز چلے گی، کرونا کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. میں پھر کہوں گا حضرت جو پرہیز بتائے جا رہے ہیں کرو، لیکن حضرت جی جو اصل کام ہے وہ یہی ہے حضرت جی اس کو پکارو. اس کتے سے نہ لڑو، تم نہیں لڑ سکتے اس کتے سے. یہ لاشوں کے ڈھیر لگا دے گا، یہ انبار لگا دے گا لاشوں کے. اس سے نہ لڑو، بلکہ کیا ہے اس کے مالک کو پکارو حضرت، اپنے اللہ کو پکارو حضرت. مایوسی گناہ ہے حضرت، مایوس نہیں ہونا حضرت جی، اپنے اللہ کو پکارنا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں میں نے بھی گلوز پہن رکھی ہیں، ٹھیک ہے جی. جو پرہیز، اور میں اس دن وہ دعوت اسلامی کے مفتی ہیں حضرت مولانا مفتی اصغر علی اتاری مدد اللہ علیہ، ان کا کلپ سن رہا تھا. بڑی اچھی انہوں نے بات کہی اور بات مجھے پسند بھی ان کی ہے. آپ فرماتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں جی اللہ ہے، لیکن بندہ ہیلمٹ نہ پہنے اور کہ جی اللہ ہے، ٹھیک ہے جی. بندہ سیٹ بیلٹ نہ لگائے اور کہ جی اللہ ہے. نہیں ہے، ہیلمٹ بھی پانا ہے، بیلٹ بھی لانی ہے، ماسک بھی پانا ہے بھی پانا ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ ہے. ہاں اپنے اللہ پہ یقین رکھو. باقی حضرت جی اس کے رنگ ہیں حضرت، وہ جو چاہے سو پیا کرے. بس حضرت یہی پیغام ہے بزرگوں کا. موت کا ایک دن مقرر ہے حضرت. اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں،
چارہ نکرہ موت نے ملیاں فضل کری رب سائیاں حضرت جی. وہ بھائی سب نے اپنی موت پہ مرنا ہے, کسی نے کسی کے پہ نہیں مرنا. میں اس دن بھی قبلہ پیر و مرشید موجود تھے, مجھے یاد ہے میرے ایک دوست تھے, تو انہوں نے نا محمد ایوب ان کا نام ہے, مجھے دکھایا بھی انہوں نے, انہوں نے آئی ڈی کارڈ بنوایا, تو جنس جو ہے نا نام محمد ایوب, ولدیت بھی ان کی ٹھیک لکھی تھی, جہاں لکھنا تھا جنس میں مرد تو وہاں غلطی کر گیا کمپیوٹر, تو کیا لکھ دیا عورت. ٹھیک ہے جی, یہ غلطیاں ہم کرتے ہیں غلطیاں حضرت جی, لیکن قربان جاؤں ادھر غلطی ہوتی ہے حضرت, ادھر غلطی نہیں ہوتی ہے کہ یہ نہیں جی اس نے جانا تھا تو غلطی لگ گئی تو وہ چلا گیا. نہیں حضرت, جس کے لیے حکم ہوگا حضرت اسی نے جانا ہے حضرت, اور جانے کا وقت مقرر ہے, نہ پہلے نہ بعد. اس لیے اس گفتگو کو چھوڑ دیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور مجھے اپنے میڈیا پہ بھی حیرانگی ہے کہ مایوسی پھیلائی جا رہی ہے. وہ جی آج پنجاب میں اتنے مر گئے, آج جناب سندھ میں اتنے مر گئے, جناب آج بلوچستان میں اتنے مر گئے. او خدا کے بندو, اس بات کو چھوڑو اور اس آیت کا پرچار کرو. اے ایمان والو, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ حضرت. بھائی اس میں تو فلاح نہیں ہے کہ روز لوگوں کو بتایا جائے کہ آج پنجاب میں کتنے مرے یا آج جناب بلوچستان. بھائی اس طرح تو مایوسی پھیلے گی یار, اس طرح تو لوگوں پر خوف کا غلبہ آ جائے گا. یہ نہ بتاؤ, بلکہ یہ بتاؤ جاؤ اپنے رب بگے لفو, اللہ بڑا معاف کرنا لگے. جاؤ جا کے اپنے رب کو مناؤ, جاؤ جا کے اپنے رب کو پکارو. آخری بات بس میں گفتگو ختم کروں گا, یہ بڑا معاف کرنے میں, یہ بنی اسرائیلی روایت ہے. اور حضرت آج میڈیا پہ ایک اور بھی فطور چلنے, عجیب کہانیاں, عجیب بھائی, لیکن ماننے والوں کے لیے اللہ کا شکر ہے, یہ دلوں کو تقویت دینے والی باتیں ہیں حضرت. وہ لکھا ہے کہ جیسے آج ہم پہ ایک معاملہ بن گیا حضرت, یہ خود آیا یا اس کو لیبارٹری میں بنایا گیا, جو بھی ہے حضرت ٹھیک ہے, آ گیا تو سو آ گیا, کیا کریں گے. اسی طرح لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب اس صورت میں آیا کہ بران رحمت کا نزول بند کر دیا گیا, بارش ہی نہیں برسی, کہیں ماہ گزر گئے, کہ بارش نہیں برسی, سبزہ ختم ہو گیا, جانور لاغر ہو گئے, جانوروں نے دودھ دینا بند کر دیا, اموات کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو لکھا ہے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں, عرض کی اے موسیٰ علیہ السلام, شانوں والے نبی ہیں, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. کلیم اللہ ہیں. عرض کی حضور کو معافی لے دے اور آپ کو, یہ طریقہ رہا ہے ابتدا سے حضرت, معافی والی بات کرو, لڑنے والی باتیں نہ کرو, معافی والی بات کرو حضرت. حضور معافی لے دے اور آپ کو, بارش برسے, بہت حالات خراب ہیں. فرمایا اچھا آؤ نکلیں سارے. ایک روایت میں ہے 50,000 اور ایک روایت میں ہے 70,000 آپ کے ساتھ آپ کی امتی نکلے, اور آپ نے نہ جا کے نماز استسقاء ادا کی, بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے. لکھا ہے کہ جب حضرت نماز سے فارغ ہو گئے نا, تو نہ تو یہ چاہیے تھا نا کہیں سے کوئی بادل کا ٹکڑا نظر آتا, امید بندتی کہ بھئی بارش آنے والی ہے. اور فرماتے بادل کا ٹکڑا تو کہیں دکھائی نہیں دی, بلکہ کیا ہوا کہ دھوپ اور تیز ہو گئی, گرمی اور بڑھ گئی, گرمی کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا, سب بڑے پریشان ہوئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. عرض کی مختصر کروں گا, یا اللہ 40 یا 70,000, 50 یا 70,000 یا 40,000 جتنے بھی تھے, تیرے حضور آ کے سب نے توبہ کی ہے, نماز پڑھی ہے, یا اللہ باران رحمت برسنے کی بجائے دھوپ اور تیز ہو گئی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو آگے سے جواباً اللہ نے ارشاد فرمایا, اے میرے موسیٰ علیہ السلام, یہ جو آپ کی امتی آئے ہیں نا, ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو 40 سال ہو گئے ہیں, اس نے ایک بار بھی میرا نام نہیں لیا. جس کو 40 سال ہونے کو آئے, اس اتنا غافل کہ 40 سال ہونے کو آئے, ایک بار بھی اس نے اپنے خالق کو, رازق کو, مالک کو, رب کو نہیں پکارا ہے. کون ہے ایسا بدبخت؟ باہر آؤ اور آ کر اپنے جرم کا اعتراف کرو. اب وہ لکھا ہے کہ یا اسے پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے, تیسرا نہیں جانتا کوئی. اب اس کو پتا تھا باہر تو نکلنا پڑنا, لیکن اس سے پہلے کو معافی والا معاملہ کر لو. اب لکھا ہے کہ اس کے پاس چادر تھی, تو اس نے کیا کیا نا, وہ چادر کو تاکہ دائیں بائیں والا نہ دیکھے ہے, اس نے چادر کو نا اوپر ڈال دیا. اور حضرت جی آج ہمارا فون 1 سیکنڈ میں حضرت جی آپ کی امریکہ بیٹھے بندے سے بات کروا دیتا ہے. تو قربان جاؤ, ایک بار اس کو بھی تو پکار کے دیکھو حضرت, ہے پکارو تو صحیح حضرت, کبھی کو تو صحیح اللہ ہے, کبھی کو تو صحیح اللہ, یا رحمان یا رحیم, کہہ کے تو دیکھ, وہ پکار تو صحیح کبھی, ہوئے وہ بے یقینے پکار تو صحیح کبھی اس کی. یہ میرے سیدی میرے پیر و مرشد آئے بیٹھے ہیں, میرے دادا شیخ, اپنا انداز تھا حضور کا. آپ فرماتے ہیں بندہ کام پہ چلا گیا, اب بہرے بچہ چھوٹا ہو تو ماں کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے چھوٹے بچے کے ساتھ گھر کو سنبھالنا. اب فرماتے ہیں ماں آئی کہ چلو آ کے نا بچے کو دودھ پلاتی ہوں. جب آئی نا تو کیا دیکھا, بچہ سویا پڑا ہے. اس نے کہا چلو بھائی موقع کو غنیمت جانو, کام کر لو. اس نے کیا کیا, جھاڑو نکالا, صفائی کی, ہاتھ دھوئے, پھر دودھ دینے آئی بچے کو, بچہ پھر سویا. اس نے کہا بھائی تو کمال ہی ہو گیا, چلو برتن دھو لو.
برتن دھو لیے، پھر آئی اس کو دودھ پلانے، بچہ پھر سویا پڑا ہے. اس نے کہا لے بھائی تو بڑا وقت مل گیا، بڑی آسانی سے کام ہو رہے ہیں، چلو مشین لگا لو. مشین نکالی، پانی ڈالا، صابن ڈالا، کپڑے ڈالے، مشین آن کر دی. اب وہ مشین کے پاس ہی کھڑی ہے. تو حکیم صاحب فرماتے ہیں کیا ہوا؟ اندروں رون دی آواز آ گئی. تو ماں نے کیا کیا؟ مشین کی بند، اور اس رونے والے کو جو رونے کے انداز میں ماں کو کہہ رہا تھا ماں بھوک لگی دودھ دے آ کے، کیا کیا ماں نے؟ کام وہاں ہی چھوڑا اور آ کر اس کو سینے سے لگا لیا. تو حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے یہاں ایک بچہ روئے تو ماں سب کچھ چھوڑ کے آ کے سینے سے لگاتی ہے. وہ چلیا جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، اگر تو روئے گا تو وہ کتنا کرم کرے گا تجھے. پکار تو صحیح کبھی اس کو، کبھی تو بھی تو یا رحمان کا نعرہ لگانا. تو کرونا ہی رو رہا ہے بھائی، پکار تو صحیح اس کو. وہ زوروں والا ہے، وہ شانوں والا ہے. ہاں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. ہاں حضرت زورا والا رب ہے حضرت. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا حضرت. ہاں تو کسی کو نہیں پتا تھا، کیا کیا؟ ڈال لیا اوپر. اور کیا کرتا ہے؟ یا اللہ راتی جو کیتا سو کیتا، مننا وا کیتا. یا اللہ یہ تینوں پتا سی یا مینوں پتا سی. اندر جو بھی سی پاویں شکل صوفیاں والی سی، جو کیتا سو کیتا، مننا وا، لیکن یا تینوں پتا سی یا مینوں پتا سی. یا اللہ اج 40,000 50,000 70,000 کیوں لگا پردہ کھولن؟ میرا معاف کر دے. ہائے معاف کر دے. ہاں حضرت معاف کر دے. اب وہ معافی مانگ رہا ہے اور کیا ہوا؟ آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. ہائے ہائے امت محمدیہ کے آنسوں کی بھی کیا شان ہے بس ہے. وہ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے، انجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. وہ بس آنسو آئے تو باران رحمت چھم برسی، رحمت جوش بھی آئی ہے. حضرت لکھا ہے، مفہوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کریم خود ہی ارشاد فرمایا تھا ایک بندہ ہے 40 سال ہونے کو آئے، سجدہ نہیں کیا، نام نہیں لیا، جب تک باہر نہیں آئے گا راتیں اس کی پاک نہیں ہے، اندر اس کا پاک نہیں ہے، جب تک باہر آ کے اطراف جرم نہیں کرے گا بارش نہیں برسنی. اسی کی نحوست ہے. یا اللہ بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں، بارش کس طرح برس گئی؟ تو آگے سے جواب آیا ہے میرے کلیم جدی وجہ نہ روکی سی اسی وہی وجہ نہیں پا چھڑی. عرض کی اللہ ہوا کیا؟ فرمایا اس نے معافی مانگ لی ہے، اس نے صلح کر لی ہے، اس نے توبہ کر لی. اور اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہاں میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. لیکن حضرت جی رحمت کی دلیری پہ گناہ بھی نہیں کرنے ہیں. ہاں ابھی یاد رکھنا دوسرا سلسلہ بھی ہے، ان بطش ربک لشدید، وہ دی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، لیکن مایوس نہیں ہونا. ہاں ماسک پہننے، گلوز پہننے، باہر آ کے اپنے ہاتھ وغیرہ دھونے، لیکن مایوس نہیں ہونا. اب دیکھو حضرت جی کتنا کریم ہے. وہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ چل پہلے نافرمان سی ہوں تیار ہی ہے نا، اب تو تیرا محبوب ہے، وہ دکھا تو صحیح کون ہے مجھے. تو جواباً آگے سے اللہ نے ارشاد فرمایا کلیم وہ جدوں نافرمان سی اسی تو ادو نہیں دسیا ہے، ہوں تو ساڈا یار بن گیا، کیویں وہ لنگ کھولی ہے، کس طرح پردہ اٹھا دوں اس کا. ستار العیوب ہوں میں پردے ڈالتا ہوں، ستار العیوب ہوں میں. میرے دوستو لڑو نہ وہ نال بھائی، اپنے اللہ کو معافی منگو ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہ امت مسلمہ کو اس وبا سے نجات عطا کرے. حضرت جی پرہیز کریں، بار بار کہا جا رہا ہے ماسک بھی پہنیں، گلوز بھی پہنیں، پرہیز کریں، لیکن اللہ سب پہ رحم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.